درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر بڑے خوشی کے آثار تھے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اس کا سبب پوچھا کہ حضور آج آپ کے چہرے پر بڑی خوشی ہے، تو ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کا امتی آپ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میں اس کے لیے 10 نیکیاں لکھوں گا، اس کے 10 گناہ مٹا دوں گا اور اس کے 10 درجات بلند فرماؤں گا اور اتنی ہی رحمت بھیجوں گا۔ درود ایک، برکتیں کتنی زیادہ۔ اچھا فائدہ کس کو ہوگا؟ درود پڑھیں گے تو ہمیں خوشی کسے ہو رہی ہے؟ نبی پاک، آقا کا چہرہ چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، خوشی ہو رہی ہے کہ میرے امتیوں کے گناہ معاف ہوں گے، امتیوں کو نیکیاں ملیں گی، ان کے درجے بڑھ جائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی محبت ہے ہم سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ شاعر لکھتے ہیں نا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو۔ اور ایک اور بات بڑی سمجھنے والی ہے، یہ جو حدیث ہے نا، یہ کئی بار سنی ہم نے، لیکن اس کا ایک اور پس منظر ہے، ایک اور اس تصویر کا رخ ہے۔ نیکیاں ملنے والے تو بہت سارے عمل ہیں، مگر گناہ معاف کروانے والے اعمال بہت تھوڑے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ گناہ ہمارے بہت زیادہ ہیں، ہمیں پہلے ہی پتا ہے۔ یعنی درود کا کمال دیکھیں کہ ہر درود پر 10 نیکیاں بڑھ رہی ہیں، 10 گناہ معاف بھی ہو رہے ہیں۔ بیلنس شیٹ سمجھتے ہو؟ کاروباری لوگ بیلنس شیٹ بناتے ہیں، کتنا لینا ہے کتنا دینا ہے۔ قیامت کے دن بھی ایک بیلنس شیٹ بنے گی، میزان عمل لگایا جائے گا، گناہوں کا پلڑا بھی نیکیوں کا پلڑا بھی ہوگا۔ جس کی نیکیاں زیادہ وہ جنت میں چلا جائے گا، جس کے گناہ زیادہ رب ناراض ہوا جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے نا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ قرآن کہتا ہے جس کی نیکیوں کی تولے بھاری ہو گئی، نیکیاں زیادہ ہوئی، وہ تو جنت کے چین میں ہوگا، عیش میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کی نیکیوں کا پلڑا کم، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ قرآن کہتا ہے جس کی نیکیوں کے پلڑا ہلکا، گناہوں کا پلڑا زیادہ، وہ بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اب سوچو یہ کتنا مشکل عمل ہوگا، اور ہم سب کو معلوم ہے کہ ہماری نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہے۔ کیا طریقہ ایسا ہو کہ نیکیاں زیادہ ہو جائیں، گناہ کم ہو جائے؟ اب ذرا درود پاک کی فضیلت کو پھر سنو۔ ہر درود پر تمہاری 10 نیکیاں بڑھ بھی رہی ہیں، ادھر 10 گناہ کم بھی ہو رہے ہیں۔ جتنا پڑھتے جاؤ گے تمہاری بیلنس شیٹ ایڈجسٹ ہوتی جائے گی، تمہاری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا جائے گا۔ مگر پرابلم یہ ہے کہ ادھر فضول باتوں کے لیے ٹائم ہے، موبائل فون پہ گھنٹوں گزارنے کے لیے ٹائم ہے، وقت نہیں تو درود پاک پڑھنے کے لیے وقت نہیں۔ اور یہ اتنا آسان کام ہے، چلتے پھرتے موٹر سائیکل چلا رہے ہیں درود پڑھتے رہیں، کیا کرنا ہے؟ فارغ ہے نا، پڑھتے رہیں، بس پہ بیٹھے درود پاک پڑھتے رہیں، واک کر رہے ہیں درود پاک پڑھ لیں۔ جتنا فارغ وقت ملے آپ درود پاک میں گزارے نا، انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ کس قدر برکتیں نصیب ہو جائیں گی۔ اللہ مجھے بھی درود پاک کا شوق نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرما۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے۔ ایک بار محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے، پھر یاد، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی۔ آہ میرا کیا بنے گا گر نہ حج پر جا سکا، میرا حال دل تو ہے سب تم
ظاہر یا نبی حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی۔ پوری دنیا میں کئی خوش نصیب ہیں جنہوں نے حج کے فارم جمع کرا دیے، کئی تیاریاں کر رہے ہیں، مگر کروڑوں وہ ہیں جو فقط تڑپ رہے ہیں۔ ان کی دل میں یادیں ہیں، کسی کے پاس اسباب نہیں ہیں، کوئی سوچتا ہے کہ میں کیسے حج کو جاؤں گا، مگر آج ہم نے بات کرنی ہے اس مبارک سفر کی بھی، تاکہ مزید شوق حرمین بڑھے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہوں گے تبھی آپ مکے مدینے جا سکتے ہیں، یہ بھول ہے۔ ایسے کئی دنیا میں کروڑ پتی اور اربوں پتی موجود ہیں جنہوں نے دنیا دیکھی ہے مگر مدینہ نہیں دیکھا، مکہ نہیں دیکھا۔ اور ہم نے کئی ایسے غریبوں کو دیکھا ہے جن کے پاس رہنے کو اپنا گھر نہیں ہے مگر بلاوا آتا ہے تو وہ بھی سفر کو چلے جاتے ہیں۔ کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ یہ کیسی بلاوے کی بات ہے، یہ حج کا جو بلاوا ہے نا، یہ نصیب والوں کو ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کی تعمیر کی تھی نا، ہزاروں سال پہلے، جب مکے میں کوئی آبادی نہیں تھی، کعبہ تعمیر ہو گیا، بڑی طویل وہ روایت ہے، مگر جب کعبہ کمپلیٹ تعمیر ہو گیا تو اللہ کریم کی طرف سے حکم دیا گیا کہ اے ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ۔ تو آپ نے کہا یا اللہ یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں، میری آواز کیسے لوگوں تک پہنچے گی؟ ارشاد ہوا اے ابراہیم تمہارا کام جو ہے آواز لگانا ہے، ہمارا کام اسے پہنچانا ہے۔ رب کی قدرت کا نظارہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آج بھی مکہ پاک میں حرم پاک کے برابر میں ایک بہت مقدس پہاڑ ہے جبل ابو قبیس، یہ آج بھی موجود ہے۔ اس پہاڑ کی نشانی ہے کہ اب وہاں پر محل وغیرہ بنا دیا گیا ہے، مگر پہاڑ نظر آتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے، بڑا مقدس پہاڑ ہے۔ حضرت ابراہیم اس پہاڑ پر چڑھ گئے اور آپ نے آواز لگائی اے لوگو اللہ کے گھر کے حج کے لیے آؤ۔ سبحان اللہ، کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا، کوئی سیٹلائٹ نہیں تھی، مگر آپ کی آواز دنیا کے کونے کونے میں سنی گئی۔ اچھا صرف دنیا میں نہیں سنی گئی، عالم ارواح میں بھی سنی گئی۔ دنیا میں جن لوگوں نے اس آواز کے جواب میں لبیک کہا، جو ماں کے پیٹ میں بچے تھے جن نے لبیک کہا، باپ کی پشت میں جو اولاد تھی انہوں نے لبیک کہا، عالم ارواح میں جو لوگ تھے انہوں نے لبیک کہا۔ روایتوں میں آتا ہے جس نے اس وقت ایک بار لبیک کہا تھا وہ زندگی میں ایک بار حج کرے گا، جس نے 2 بار اس وقت لبیک کہا تھا وہ 2 بار حج کرے گا، جس کی روح نے اس وقت جتنی بار لبیک کہا تھا وہ اتنی بار حج کرے گا۔ اے حاجیوں تمہیں مبارک ہو، ہزاروں سال پہلے تمہاری روح نے حضرت ابراہیم کی آواز پر لبیک کہا تھا، اور لبیک کی تو کیا بات ہے۔ ہاں یقین کریں یہ جو وظیفہ ہے نا، اللہ مجھے اور آپ کو احرام پہن کر یہ وظیفہ بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بات کرنی ہے لبیک کی۔ ہاں یہ لبیک ہے کیا؟ پہلے تو اس کا معنی سمجھو، لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں میرے مولا، میں حاضر ہوں۔ لبیک لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں مولا، میں حاضر ہوں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، اے اللہ نعمتیں بھی تیری، تعریفیں بھی تیری، ملک بھی تیرا۔ لبیک لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ یہ کمال کا وظیفہ ہے۔ اسکول جاتے ہیں، مدرسے جاتے ہیں، ہمیں ہمارا نام پکارا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں لبیک، میں حاضر ہوں۔ سبحان اللہ، گویا بندہ احرام پہن کر اپنے رب کی بارگاہ میں یہ عرض
کر رہا ہوتا ہے مولا تیرا بندہ حاضر ہو گیا ہے. واللہ جب بھی یہ معنی سمجھ کر بندہ لبیک کہتا ہے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. آؤ ذرا تصور میں جما کر, اب ہم جا تو نہیں رہے, ہم میں سے ابھی کسی نے احرام بھی نہیں پہنا, مگر اچھوں کی نقل بھی تو اچھی ہوتی ہے نا. اس نیت سے ذرا مل کر لبیک اس تصور میں پڑھیں کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری لگا رہا ہوں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد لک والملک. فضا میں لبیک کی ثنائیں ظفر شکار گونجتی ہے, ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا. اے مولا ہم میں سے کئی ایسے ہیں جنہوں نے حج کے فارم نہیں جمع کرائے ہیں, کسی کے پاس پیسے نہیں, کسی کے پاس اسباب نہیں, مگر میرے مولا تیری قدرت میں تو کمی نہیں, تیرے خزانوں میں تو کمی نہیں. ہم نہیں جانتے ہماری روح نے حضرت ابراہیم کی اس آواز پر لبیک کہا تھا کہ نہیں, مگر مولا تیرے دربار میں التجا ہے ہمیں بھی اپنا گھر دکھا دے, اپنے حبیب کا در دکھا دے, ہمیں بھی احرام پہننا نصیب فرما اور ہمیں بھی لبیک پڑھ کر تیرے گھر کی حاضری نصیب فرما. مگر آؤ میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمارے بزرگان دین جب وہ لبیک پڑھتے تھے کیسا خوف خدا تھا. بات کرتے ہیں حضرت علی اوسط یعنی امام زین العابدین, یہ کون ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ شہید کربلا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں, اہل بیت اطہار میں سے ہیں, متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, خوف خدا والی شخصیت ہیں. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار آپ نے حج کے لیے احرام باندھا, احرام باندھتے ہی آپ کا چہرہ مبارک زرد ہو گیا, رنگ بدل گیا. خوف خدا کے غلبہ ایسا تھا کہ آپ لبیک نہ پڑھ سکے. تلبیہ کہتے ہیں لبیک کو, تلبیہ کہتے ہیں, آپ تلبیہ نہیں پڑھ سکے. تو کسی نے عرض کی کہ حضور آپ لبیک کیوں نہیں پڑھ رہے, آپ تلبیہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ فرمایا مجھے ڈر ہے کہ جب میں لبیک اللہم لبیک پڑھوں تو لا لبیک نہ فرما دیا جائے, یعنی اللہ کی طرف سے کہیں یہ جواب نہ آ جائے کہ تمہارا حاضر ہونا قبول نہیں ہے. لوگوں نے عرض کی علی جان احرام پہن کر تلبیہ کہنا ضروری ہے. تو آپ نے یہ پڑھنا شروع کیا, جیسے ہی آپ نے پڑھا لبیک اتنا خوف طاری ہوا کہ آپ غش کھا کر زمین پر تشریف لے آئے, اب بے ہوش ہو گئے. اور پورے سفر حج میں یہی کیفیت رہی کہ آپ جب بھی لبیک پڑھتے آپ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی. یہ کیسا خوف تھا, یہ کیسی اللہ سے محبت تھی. اور آج ہم ہیں اتنے گناہ ہیں مگر پھر بھی خوف خدا نہیں ہے. اللہ ہمیں لبیک بھی نصیب فرمائے اور اپنے مقبول بندوں والی لبیک نصیب فرمائے, مقبول حج نصیب فرمائے, مقبول عمرے عطا فرمائے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یقیناً ہم سب کا یہ جی چاہتا ہے کہ ہم بھی ایسا دن آئے کہ سامان باندھیں, کوئی پوچھے کہاں جا رہے ہو تو ہم کہیں مدینے جا رہے ہیں. شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح ہو ظفر کی ہے. گرمی ہے, تپ ہے, درد ہے, کلفت سفر کی ہے. نہ شکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے. ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے, اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. اللہ کرے ہمیں بھی احرام پہننا نصیب ہو, طواف نصیب ہو, منا کی راتیں نصیب ہو, مزدلفہ کی رات نصیب ہو, عرفات کا وقوف نصیب ہو. یقیناً ہم سب کا جی چاہتا ہے کہ ہم بھی حج کو جائیں. بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے, بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے.
बुलावा अब आएगा कब या इलाही, मैं मक्के में आऊं मदीने में आऊं, बना कोई ऐसा सबब या इलाही। बड़ा हज पे आने को जी चाहता है, बड़ा हज पे आने को जी चाहता है, बुलावा अब आएगा कब या इलाही, बुलावा आएगा कब या इलाही, मैं मक्के में आऊं मदीने में आऊं, बना कोई ऐसा सबब या इलाही, बना ऐसा अब कोई सबब या तलबिया लब्बैक पढ़ने के फजाइल सुनो। ए हाजियों तुम्हें मुबारक हो, जब लब्बैक पढ़ना तो दिलो जान से पढ़ना। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मा मिन मुलब्बिन युलब्बी इल्ला लब्बा मा अन यमीनिही व अन शिमालिही मिन शजरिन व हजरिन हत्ता तनक़ति अल अर्दु हा हुना व हा हुना। यानी जब तलबिया यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ने वाला तलबिया पढ़ता है तो उसके साथ उसके दाएं और बाएं, लेफ्ट और राइट, जमीन के आखिरी किनारे तक जितने दरख्त जितने पत्थर हैं वो सब के सब तलबिया पढ़ते हैं। हाय हाय, शजरो हजर भी लब्बैक पढ़ रहे होते हैं। एक हदीस पाक में है, मेरे आका फरमाते हैं, मन अदहा यौमन मुहरिमन मुलब्बियन हत्ता गरबत अश-शम्सु गरबत बिजुनूबिही फआद कमा वलदतहु उम्मुहु, अल्लाहु अकबर। आका फरमाते हैं, जिसने इस हाल में सुबह की कि वो एहराम बांधे हुए था, तलबिया पढ़ रहा था, सारा दिन उसी हाल में रहा, यहां तक कि सूरज गुरूब हो गया, तो ये जो सूरज गुरूब हुआ ये उसके गुनाहों को साथ लेकर डूब गया। अब ये बंदा ऐसा हो जाएगा जैसे उसकी मां ने उसको आज ही जना है, जैसे मां के पेट से आज पैदा हुआ है। सुनो सुनो, मेरे आका फरमाते हैं, 3 आवाजें ऐसी हैं जिन पर अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने फख्र फरमाता। 3 आवाजें कौन सी हैं? फरमाए, नंबर 1 अजान की आवाज। मौज़िनों तुम्हें मुबारक हो, वो खुशनसीब जो अजान देते हैं, अल्लाह अजान की आवाज पर फरिश्तों के सामने फख्र फरमाता है। नंबर 2 फरमाया, राहे खुदा में तकबीर यानी अल्लाहु अकबर कहने की आवाज जो जिहाद में मुजाहिदीन लगाते हैं। नंबर 3 फरमाया, तलबिया पढ़ने की बुलंद आवाज, लब्बैक की बुलंद आवाज, ये अल्लाह को बड़ी पसंद है। फिर मिलकर लब्बैक पढ़ते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। आंखें बंद करके ये तसव्वुर करके कि मैंने इहराम पहन लिया है, मैं अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने जा रहा हूं, मौला मुझे भी हाजिरी का शरफ दे दे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। अल्लाह अल्लाह, क्या सदा होती है, क्या लुत्फ होता है। सुनो, महशर के मैदान में भी लब्बैक की सदाएं बुलंद होंगी। वो कैसे होगा? हजरत वहाब बिन मुनब्बे रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं, तौरात शरीफ जो आसमानी किताबों में से एक किताब है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल हुई, उसमें लिखा है कि अल्लाह करीम क़यामत के दिन अपने 7 लाख मुकर्रब फरिश्तों को सोने की जंजीरें अता फरमाएगा और हुक्म देगा कि इन जंजीरों से काबा मुशर्रफा को मैदान महशर में ले आओ। 7 लाख फरिश्ते, गोल्ड की चेन्स होंगी उनके पास। ये फरिश्ते जाकर सोने की जंजीरों से काबे को बांधेंगे और फिर एक फरिश्ता पुकारेगा कि ए काबा चल, मैदान महशर की तरफ जाना है। काबा कहेगा मैं नहीं चलूंगा,
जब तक मेरा सवाल पूरा ना होगा। हम क्यों ना काबे से मोहब्बत करें, हम क्यों ना उसके तवाफ को तरसे, हम क्यों ना उसके दीदार को तड़पे। सुनो, काबा महशर के दिन कहेगा मैं नहीं जाऊंगा जब तक मेरा सवाल पूरा ना हो। फजाए आसमानी से एक सवाल होगी, पुकार आएगी, फरिश्ता पुकारेगा, ए काबा तेरा सवाल पूरा किया जाएगा, सवाल कर। अब काबा अर्ज करेगा, या अल्लाह मेरे पड़ोस में दफन होने वाले मोमिनों के हक में मेरी शफाअत कबूल फरमा। आवाज आएगी, तेरी दरखास्त कबूल फरमा ली गई, यानी तेरी शफाअत कबूल कर ली गई। चुनांचे जिन मुसलमानों को मक्का मुकर्रमा में दफन होने की सआदत मिली होगी, उनको जमा किया जाएगा, उनके सफेद चेहरे चमकदार होंगे, सब एहराम की हालत में काबे के गिर्द जमा हो जाएंगे, सबकी जबान पर एक ही कलमा होगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूं, या अल्लाह मैं हाजिर हूं। अब फरिश्ते काबे से कहेंगे, अब काबा चल चल महशर के मैदान की तरफ। तो काबा कहता है नहीं, मैं नहीं चलूंगा जब तक मेरी दरखास्त कबूल ना हो। फरिश्ता फिर निदा देगा, ए काबा सवाल कर, तेरा सवाल पूरा किया जाएगा। काबा शरीफ कहेगा, ए अल्लाह तेरे गुनाहगार बंदे जो दूर दूर से गुबार आलूद मेरे पास आए, उन्होंने अपने अहलो इयाल रिश्तेदारों को छोड़ा, तेरे हुक्म पर अमल करते हुए मेरी जियारत को आए, हज किया। ए रब्बे करीम मैं तुझसे सवाल करता हूं, इन हाजियों के हक में भी मेरी शफाअत कबूल फरमा, इनको कयामत की घबराहट से अमन अता फरमा। ए अल्लाह आज भी इनको मेरे इर्द गिर्द जमा कर दे। अल्लाह पाक फरमाएगा, ए काबा मैंने इनके हक में भी तेरी शफाअत कबूल कर ली। अब फरिश्ता ऐलान करेगा, जिसने भी काबे की जियारत की थी वो सब लोगों से अलग हो जाए। ये ऐलान सुनकर महशर के मैदान में वो सारे लोग अलग हो जाएंगे जिन्होंने काबे की जियारत की होगी, हज या उम्रे की सआदत हासिल की होगी। वो सब काबे के गिर्द जमा हो जाएंगे, उनके चेहरे सफेद होंगे, जहन्नम से बेखौफ होंगे और काबे का तवाफ कर रहे होंगे। उन सब की जबान पर भी जारी होगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। फरिश्ता कहेगा, है काबा तेरा सवाल पूरा हो गया, अब तो चल। काबा कहेगा, अब काबा खुद लब्बैक पढ़ेगा। सोचो तो सही है कैसा मंजर होगा। काबे के गिर्द हज करने वाले, उमरा करने वाले, मक्के में जो मदफून मोमिनीन थे वो सब लिपटे हुए हैं और अब काबा लब्बैक पढ़ रहा है। तसव्वुर करो महशर में ये कैसी गूंज होगी जब काबा लब्बैक पढ़ेगा। अल्लाहु अकबर, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। अब काबे को शान से महशर में लाया जाएगा कि दुनिया में जिन्होंने काबे की जियारत की थी वो काबे के गिर्द तवाफ कर रहे होंगे और सबकी जबान पर क्या जारी होगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। अब जरा सोचो कितना खुशनसीब है जिसने उम्रा किया है, कितना खुशनसीब है जिसने हज किया है, कितना खुशनसीब है जिसने तवाफ किया है कि इंशाअल्लाह महशर के दिन उसे काबा अल्लाह की बारगाह से बख्शवाएगा। ये काबा हमारी मदद फरमाएगा अल्लाह की रहमत से। तो हम सबको ये नीयत, हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरह मक्के मदीने की हाजिरी नसीब हो जाए। हमारा मसला ये है, हम ज़बानी कलामी तो बात करते हैं मगर दिल में ऐसा शौक पैदा कीजिए, अपनी हर दुआ में हरमैन तय्यबैन की दुआ को शामिल कीजिए। वो पंजाबी शायर कहते हैं ना, अगर दिल में एक ही शौक आ जाए ना तो फिर बुलावा आ जाता है, मैनू शौक मदीने जावन दा, मेरे दिल विच हसरत होर नहीं, आका तेरी मर्जी है, साडा ते कोई जोर नहीं। अगर दिल में सच्ची तमन्ना हो, तड़प हो तो फिर बुलावा आ जाता है। बहरहाल अब मैं इस बयान को एक और रुख देने लगा। अब तक तो हमने यही सुना था कि लब्बैक जो है वो जनाब उम्रे पर या हज पर एहराम पहनकर पढ़ी जाती है। क्या इसके अलावा भी जिंदगी में कभी किसी और मौके पर लब्बैक पढ़ सकते हैं? अब जरा गौर से सुनिएगा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये मुबारक अंदाज था कि रात को जब नमाज पढ़ा करते, यानी जब रात के नवाफिल अदा फरमाते तो नमाज शुरू करने से पहले आका फरमाते, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हाजिर हूं या अल्लाह मैं हाजिर हूं। और बाज़ रिवायात ये भी हैं हर फर्ज नमाज से पहले
میرے آقا یہ پڑھا کرتے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ بہت پیارے صحابی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آقا نے انہیں ایک دعا سکھائی، یہ حکم دیا کہ خود بھی اپنے اہل خانہ کو بھی پابندی کے ساتھ روزانہ یہ دعا پڑھایا کریں۔ وہ دعا کیا تھی؟ ارشاد فرمایا کل حین تصبحوا، یعنی اے زید صبح کے وقت یہ کہا کرو لبیک اللہم لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک، یعنی میں حاضر ہوں، یا اللہ میں حاضر ہوں، تجھ سے سعادت کا سوال کرتا ہوں، ساری کی ساری بھلائیاں تیرے ہی دستے قدرت میں ہے۔ گویا نبی پاک نے صحابہ کو روزانہ لبیک اللہم لبیک پڑھنے کی ترغیب دلائی۔ معلوم ہوا کہ لبیک اللہم لبیک پڑھنا صرف حج و عمرہ کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ بندے کو چاہیے ہر روز محبت الہی سے سرشار ہو کر اپنے رب رحمان رحیم کی بارگاہ میں عرض کرے لبیک اللہم لبیک، میرے مولا میں حاضر ہوں۔ حضرت علامہ ابن رجب حنبلی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت بڑی کمال کی گفتگو فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں لبیک اللہم لبیک میں لبیک کا لفظ جو ہے وہ 2 بار آیا ہے، اور عربی کا قاعدہ یہ ہے جب لفظ کو ریپیٹیشن کروائی جاتی ہے، تکرار کی جاتی ہے، ایک لفظ کو دہرایا جاتا ہے تو اس میں تکرار کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ جب بندہ کہتا ہے نا لبیک اللہم لبیک، تو اس کا معنی صرف یہ نہیں کہ یا اللہ میں آج حاضر ہوں، نہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ مولا جب جب تیرا حکم ہوگا تب تب میں حاضر ہوں، ہمیشہ حاضر ہوں، کسی ایک وقت بھی تیرے حکم سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اللہ اکبر۔ علامہ ابن رجب رحمت اللہ تعالی مزید فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق جب بندہ ہر روز صبح کے وقت یہ کہے گا لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اس کا مطلب یہ ہوگا یا اللہ میں نے صبح اس حال میں کر لی ہے کہ میں تیری دعوت کو قبول کرنے والا ہوں، تو نے جس بات کا حکم دیا اس پر عمل کرنے والا ہوں، تو نے جس بات سے منع کیا میں اس سے رکنے والا ہوں، میں تیری اطاعت پر قائم رہنے والا ہوں، تیرے حکم میں جلدی کرنے والا ہوں۔ بس جب اپنی زبان سے یہ کہے گا تو اب اس پر لازم ہے کہ اپنے ایسا عمل کرے، اپنے کردار سے ثابت کرے کہ اللہ میں حاضر ہوں۔ سنو، اگر لبیک کہہ رہے ہو نا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اللہ کے ہر حکم پر سر جھکاتا ہوں۔ اب آئیے قرآن سے خوبصورت جائزہ پیش کرتا ہوں، اللہ نے ہمیں کیا کیا حکم دیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم رکھو۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کہنا ہے لبیک اللہم لبیک، نماز قائم کرنا ہے، میرے مولا میں حاضر ہوں۔ آتوا الزکاۃ، زکات دو، ہم نے کیا کہنا ہے مل کر لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، زکات دینے کا حکم ہے، میں حاضر ہوں۔ قرآن کہتا ہے کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اس حکم کے جواب میں کیا کہیں گے؟ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں روزے بھی رکھوں گا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، قرآن میں رب فرماتا ہے اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ہم نے کیا کہنا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں پورا اسلام میں داخل ہوں گا۔ اللہ فرماتا ہے انفقوا مما رزقناکم، ہمارے دیے میں سے خرچ کرو، اللہ نے جو دیا اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ہمارا جواب کیا ہوگا؟ لبیک اللہم لبیک، تو نے مال دیا تیری راہ میں خرچ کروں گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ جواب کیا ہوگا؟ بلند آواز سے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں انشاءاللہ پوری کوشش کر کے تیری ناراضی والے کاموں سے بچوں گا، تیرا خوف اپنے دل میں بساؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے لا تأکلوا الربا، سود نہ کھاؤ۔ کیا جواب دیں گے مل کر؟ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ تجھ سے وعدہ کرتے ہیں ہم سود کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ اللہ آگے فرماتا ہے لا تکونوا کالذین کفروا، ان کافروں کی طرح نہ ہونا، ہم ایمان والے ہیں، ہمارا کام کافروں سے کیا ہے؟ کیا جواب دو گے؟ لبیک اللہم لبیک۔ قرآن کہتا ہے لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ۔ چوری کرنے والا، بھتہ لینے والا، رشوت لینے والا، دھمکی سے مال وصول کرنے والا، یہ کام ہمارا نہیں، ہمیں ناحق مال کسی کا نہیں لینا۔ بتاؤ اس حکم کے جواب میں سب مل کر کیا کہو گے؟ لبیک اللہم لبیک۔ قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول،
हुक्म मानो अल्लाह का और हुक्म मानो रसूल का। बताओ क्या जवाब दोगे? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह तेरे हुक्म पर भी हम लब्बैक कहते हैं, तेरे रसूल के हुक्म पर भी लब्बैक कहते हैं। अब आगे चलिए, अब अल्लाह फरमाता है उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, फरमाया अल्लाह को बहुत याद करो। कहिए लब्बैक मेरे मौला, अब हमारी ज़बान तेरा जिक्र करेगी इंशाअल्लाह। कुरान कहता है वक़ूलू कौलन सदीदा, सीधी बात कहो। हमने अल्लाह के हुक्म पर लब्बैक कहना है। अल्लाह फरमाता है वतबत्तल इलैहि तबतीला, और सबसे टूट कर उसी के हो रहो, अल्लाह के सही बंदे बन जाओ। जवाब क्या दोगे? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। सुभान अल्लाह, ये नीयत होनी चाहिए। अल्लाह तेरे हुक्म पर मैं सर झुकाता हूं, तेरा बंदा हूं, तो जरा जो हुक्म मैं मानूंगा रोज लब्बैक कहनी है और अल्लाह के हुक्म पर सर झुकाना है। और सुभान अल्लाह, जब ये आप ज़हन बना लोगे ना, तो फिर जो बरकतें मिलनी है, फिर जो गैब से मदद होनी है, मेरा रब कैसी मोहब्बत फरमाने वाला है। एक वाकया सुनाता हूं आपको। हजरत बिक्र बिन अब्दुल्ला, ये उयूनुल हिकायात किताब है, उसमें ये वाकया मौजूद है। हजरत बिक्र बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि पिछले जमाने में एक बादशाह था जो गैर मुस्लिम भी था और बहुत जालिम भी था। उसके दौर के जो अहले ईमान थे, उसके साथ बादशाह की जंग हुई, बादशाह को शिकस्त हुई, अल्लाह पाक ने ईमान वालों को फतह दे दी, बादशाह को कैद कर लिया गया। अब बादशाह का क्या करें? फैसला ये हुआ कि इसने बहुत जुल्म किया है, गैर मुस्लिम भी है, बहुत लोगों को कत्ल भी किया है, इसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। क्या सजा दी जाए? का एक देग लाई जाए और इस बादशाह को इस देग में डाल दिया जाए। ऐसा ही हुआ, देग लाई गई, बादशाह को देग में डाला, आग लगा दी। जैसे जैसे देग गर्म होता गया, बादशाह चीखता गया। अब उसने क्या किया कि अपने खुदाओं को बुलाने लगा, अल्लाह के सिवा माद अल्लाह बुतों को पुकारने लगा। बहुत देर तक पुकारता रहा, किसी खुदा ने जवाब ना देना था ना दिया। अब उसको रियलाइज हुआ कि मैं ही गलत था, मुझे तो ईमान ले आना चाहिए था, अल्लाह वाहदहू ला शरीक एक है। अब उसने क्या किया? गोया दिल की आवाज से रब को लब्बैक कहा, कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब अल्लाह को पुकारना शुरू कर दिया, अल्लाह अकबर, यानी उसने गोया दिल से ये कहा कि अल्लाह मैं हाजिर हूं, शिर्क छोड़ता हूं, तुझे अपना रब मानता हूं, आज के बाद तेरा हर हुक्म मानूंगा। अब पता क्या हुआ? जैसे उसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहना शुरू किया, हजरत बिक्र बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं ऐसी बारिश हुई, सारी आग बुझ गई। अब तेज आंधी चली, ऐसी आंधी चली कि देग उड़ने लग गई। देग उड़ती है, बादशाह उसमें मौजूद है, लेकिन उसकी जबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह जारी है। उड़ते उड़ते वो देख किसी और बस्ती में जाकर गिरी। जैसी बस्ती में गई, वो बस्ती भी गैर मुस्लिमों की। जब मुशरिकों ने सुना कि ला इलाहा इल्लल्लाह कौन कह रहा है, वो तलवारें निकाल कर आ गए। जब बादशाह के करीब पहुंचे, हैरान हो गए, उड़ती देग में बंदा आया है, कोई पहुंचा हुआ लगता है। तो तुम्हारा माजरा क्या है? उसने कहा मैं भी मुशरिक था, मैं भी गैर मुस्लिम था, मगर जब इस आग में डाला मैंने रब को दिल से पुकारा, रब ने मुझे नजात दे दी। जब सब बस्ती वालों ने ये सुना, पूरी बस्ती कलमा पढ़कर मुसलमान हो। एक बार पुकारना है, एक बार दिल से पुकारना है। क्या पुकारना है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूं, तेरा बंदा हूं, तूने पैदा किया, तूने रिस्क दिया, तूने हमें सेहत दी, तूने सब कुछ दिया, ईमान की दौलत तूने दी। ऐ अल्लाह मैं तेरा बंदा बनकर रहूंगा, मैं तेरी इताअत करूंगा, तुझे नाराज करने वाले कामों से बचूंगा। मगर आज हाल यह है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब मैं जो जुमला कहने जा रहा हूं ना वो बड़ा सख्त है। आज हाल यह है कि आज अल्लाह को लब्बैक लोग नहीं कह रहे, ऐसा लगता है शैतान को लब्बैक कह रहे हैं। जबान से नहीं कहते, मगर सच बताओ मानते किसकी हैं? सुबह हुई, रब का हुक्म तो फजर पढ़ना था ना, तुम्हारी फजर कजा हुई, तुमने अल्लाह की बारगाह में लब्बैक कही, शैतान की बात कही लब्बैक। ज़ोहर हुई, तुम्हारी ज़ोहर कजा हुई, तुमने किसको लब्बैक कहा? रहमान को या शैतान को? तुम्हारी मगरिब कजा हो जाती है, इशा कजा हो जाती है, झूठ बोलते हो, हराम कमाते हो, हराम देखते हो। सोचो जो गुनाह करने वाला ये किसको लब्बैक कह रहा है? अफसोस ये है कि अगर पूरे दिन में हम अपने आमाल लिखे ना, तो ऐसा लगता है दिन में कई कई बार शैतान को लब्बैक कह रहे हैं, अल्लाह को लब्बैक नहीं कह रहे। अल्लाह को लब्बैक कहने वाला, उसकी नमाज कैसे जाती है, वो हराम कैसे कमाएगा, वो झूठ कैसे बोलेगा, वो जुल्म कैसे करेगा, वो माँ बाप को कैसे सताएगा, वो शराब कैसे पिएगा, वो जुआ कैसे खेलेगा। न करो ऐसा, अल्लाह के हो जाओ, अल्लाह ये सारी दुनिया तुम्हारी कर देगा। हाँ, वो बड़ा करीम है।
ایسے بزرگ تھے جنہوں نے سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کیا، اللہ نے ان کو ایسی برکتیں عطا فرمائی. آپ نے ایک نام سنا ہوگا، اللہ کے ولیوں میں بہت بڑا نام ہے ان کا، حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی. یہ بہت بڑے بادشاہ تھے، ٹھیک ہے، ایک زمانے میں پرنس تھے، بادشاہ تھے، بڑا محل تھا. ایک بار کیا ہوا، اس محل میں ایک شخص اندر آیا تو لوگوں نے روکا، اس کے درباریوں نے روکا کہ آپ کون ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ کہا مجھے اندر جانا ہے. اتنا روک تھا کہ کوئی روک نہیں سکا. بادشاہ حضرت ابراہیم بن ادم جب اپنے تخت پر بیٹھے تھے، وہ جلال والے چہرے والے بزرگ آئے اور آ کر کہا کہ مجھے یہ مسافر خانہ اچھا نہیں لگا. اب ذرا غور سے سنیے گا، محل ہے، لگژری محل، اور وہ بندہ آ کے کہہ رہا ہے یہ مسافر خانہ اچھا نہیں لگا. کہ تمہارا آپ طبیعت تو ٹھیک ہے، اتنے بڑے محل کو آپ مسافر خانہ کہہ رہے ہیں؟ تو جو شخصیت اندر آئی تھی اس نے کہا یہ بتاؤ یہاں تم سے پہلے کون رہتا تھا؟ میرے والد رہتے تھے. ان سے پہلے میرے دادا رہتے تھے. ان سے پہلے میرے پردادا رہتے تھے. تو کہا مسافر خانہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک آتا ہے دوسرا چلا جاتا ہے، دوسرا آتا ہے پہلا چلا جاتا ہے. آپ کا گھر بھی تو مسافر خانہ، آپ بھی تھوڑے دنوں بعد آپ بھی چلے جاؤ گے. حضرت ابراہیم بن ادم کو یہ بات جو ہے بڑی جو ہے وہ جھٹکا لگا. آپ نے کہا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. اس شخص نے بتایا کہ وہ کوئی اور نہیں، حضرت خضر علیہ السلام آپ کی ہدایت کے لیے آئے تھے. حضرت ابراہیم بن ادم ان کے ساتھ چلے گئے کہ حضور آپ جو راستہ بتا رہے ہیں اللہ کا راستہ، میں اس کی طرف چلنے کے لیے تیار ہوں، تھوڑا ٹائم دے دیں. ابھی بھی لوگ کہتے ہیں یار بس یہ بیان بالکل صحیح ہو رہا ہے لیکن یار بس 5-7 سال ذرا کام کو ٹائم دے دوں، فیملی کو ٹائم دے دوں، ذرا عیاشی کر لوں، جوانی گزار لوں، پھر میں نے اللہ ہی کرنا ہے، میرا اور کام کیا ہے. اور اللہ کے بندوں، شیطان یہی تو چاہتا ہے تم ابھی توبہ نہ کرو. کئی لوگ توبہ کے انتظار میں ہی دنیا سے چلے گئے. کیا جوانوں کی موت نہیں ہوتی؟ حضرت خضر نے حضرت ابراہیم کو پتہ ہے کیا کہا؟ انہوں نے کہا تھوڑا ٹائم دے دے، تھوڑا مملکت کے معاملات نپٹا دوں، پھر میں آپ کے ساتھ چل پڑوں گا عبادت کے لیے. آپ نے فرمایا کہ جو کام میں تمہیں کہہ رہا ہوں اس سے جلدی کا کوئی کام نہیں، باقی سب بعد میں کرنا. آپ کو بات سمجھ آ گئی. آپ نے اپنا جو شاہانہ لباس تھا چرواہے کو دے دیا، خود چرواہے والا غریبوں والا لباس پہن لیا، جنگل میں نکل گئے، عبادت کرنے نکل گئے. تھوڑے عرصے کے بعد حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک دن حضرت ابراہیم بن ادم دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے تھے اور اپنے لباس کو خود پیون لگا رہے تھے. ایک شخص قریب سے گزرا، اس نے کہا حضور ایک وقت تھا آپ کا ٹھاٹھ تھے، بادشاہت تھی، اتنے غلام، آج آپ اپنی گڈڑی خود ہی سی رہے ہیں، کیا ملا آپ کو یہ سب چھوڑ کر؟ ہائے ہائے، جواب سنو آپ. حضرت ابراہیم بن ادم نے کیا کیا؟ آپ کے ہاتھ میں ایک سوئی تھی جس سے آپ گدڑی سی رہے تھے، آپ نے سوئی اٹھا کر پانی میں ڈال دی، دریا دجلہ میں ڈال دی اور فرمایا اے مچھلیوں میری سوئی نکال کر دو. بہت ساری مچھلیاں جو ہیں پانی پر آئیں اور سب کے منہ میں سونے کی سوئی تھی. حضرت یہ لے لیں. اب فرمایا نہیں مجھے میری سوئی چاہیے. پھر ایک مچھلی آئی، اس نے آپ کی سوئی لا کر دی. آپ نے فرمایا بتاؤ وہ حکومت اچھی تھی یا یہ حکومت اچھی ہے؟ وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا. یاد رکھیے گا ان کے جو غلام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام. تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کس کے بندے ہیں، لبیک کس کو کہنی ہے، بات کس کی ماننی ہے. مکے مدینے تو جائیں گے انشاءاللہ، وہاں لبیک کہیں گے، مگر اس سے پہلے اعمال بھی تو ایسے کرو نا کہ بلاوا بھی آ جائے، رب راضی ہو جائے. آخری حدیث پاک، آئے ہائے کیا خوبصورت حدیث، اور یہ حدیث بخاری شریف کی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے سنو، ان تقرب الی بشبر تقربت الیہ ذراعا. فرمایا اگر ایک میرا بندہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو میں یعنی اس کی رحمت اس کی طرف ایک گز بڑھتی ہے. وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا. اگر بندہ میری طرف ایک گز بڑھتا ہے تو میری رحمت ایک میل بڑھ جاتی ہے. فرمایا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا. اگر بندہ میری طرف چل کر آتا ہے، رب فرماتا ہے میں یعنی میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے. میرا رب تو چاہتا ہے ہم بخشے جائیں، اس کی رحمت چاہتی ہے، مگر ہم ہیں جو اس کی رحمت کی طرف بڑھتے نہیں ہیں. رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے قطرہ بخشے مینوں کم بڑھ جاوے میرا.
जेब बेखा अमला वल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले, ऐ मौला जेब बेखा रहमत तेरी बल्ले बल्ले बल्ले। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आओ आज ये जहन बनाकर जाओ कि मैंने दिल की गहराइयों से रोज अपने रब की बारगाह में लब्बैक कहना है। इधर मौज़िन फजर की अजान देगा, उधर मैंने लब्बैक कहकर मस्जिद में हाजिर हो जाना है। इधर ज़ोहर की अजान होगी, मैंने दिल में लब्बैक कहना है, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूं, नमाज के लिए हाजिर होना है। आपके सामने हराम रोजी आ रही है, आपने हराम रोजी को ठुकराना है, रब की बारगाह में कहना है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मौला मैं हराम नहीं कमाऊंगा। हराम काम करने को जी चाहे कोई दोस्त बुलाए, शैतान बरगलाए, नहीं नहीं लब्बैक कह चुका, अल्लाह का बंदा हूं, हराम की तरफ नहीं जाऊंगा। जिक्र कीजिए, दुरूद पढ़िए और जिंदगी सुन्नतों के मुताबिक गुजारिए। इस तरह की जब जिंदगी गुजारी ना तो फिर इंशाअल्लाह कब्र में भी चैन होगा, महशर में भी चैन होगा, और अल्लाह ने चाहा मक्के मदीने की हाजरियां और वहां जाकर भी लब्बैक पढ़ना नसीब होगा। अल्लाह मुझे और आपको अपनी इताअत वाली जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।